سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا نماز کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور آئے ہیں تو پورا بیان ضرور سن کر جائیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ و طفیل ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں شریک ہیں جس محفل میں اللہ عز و جل کی چادر رحمت اس محفل والوں پر میرا مولا تان دیتا ہے جس محفل کے اندر دین کی کچھ باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل اور نماز کے شرائط، فرائض، واجبات اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور رکن شورا سنی دعوت اسلامی جناب الحاج خالد رضوی صاحب آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، ان کی زندگی پرسکون نظر آتی تھی، اور ہم سب کی زندگی میں اطمینان نظر نہیں آتا۔ دوسری چیز، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو اولیاء کاملین گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی میں کامیابیاں نظر آتی تھیں، اور آج مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ناکامی کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ قرآن نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد جو ان کے ناخلف آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دی۔ یعنی پہلے والے جو کامیاب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نماز کے پابند تھے، اور بعد والے جو ناکام ہوئے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے انسان کبھی نہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ زندگی میں کبھی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں،
आसाइश का सब कुछ हमारे पास मौजूद होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, तो इसके हवाले से मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपके कोशगुजार कर दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज अस्र को ज़ाय कर दिया, क़ज़ा कर दिया, उसने अपना माल, अपनी औलाद, अपना मकान, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वक्त की नमाज और ख़ास तौर पर नमाज अस्र की ताकीद चूँकि कुरान मुक़द्दस में भी आई और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आई, तो अगर कोई अस्र की नमाज को ज़ाय कर देता है तो अगर उसके पास मकान भी है, औलाद भी है, दौलत भी है, ये सब कुछ होने के बावजूद वो इंसान दुनिया के अंदर किसी एतबार से मुतमईन नहीं रह सकता, इसलिए कि वो सब कुछ ज़ाय कर देता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल बरोज़ क़यामत जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया। मा सलककुम फी सकर, तुम्हारा कौन सा गुनाह है जिस गुनाह की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया। तो उनका जवाब जो होगा उसे कुरान ने मेंशन किया है। कुरान ने कहा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे और हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। ये दो बुराइयां कुरान ने हाईलाइट की। अब अगर हम ये सोचें कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हम सजदा क्यों करें? या हम अगर ये तसव्वुर करें कि यार चलो ठीक है, नमाज फिर कभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, आसानी से हमने ज़ाय कर दी। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जान बूझ करके एक वक्त की नमाज क़ज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ये कैसी बंदगी है कि खुदा का रिस्क भी खाएं और खुदा के सामने सर भी न झुकाएं। इससे बड़ा तकब्बुर और इंसान का क्या होगा? हमारा अकीदा है कि हमें रोज़ी रब दे रहा है, हमारा अकीदा है कि ज़िंदगी उसने अता फरमाई, हमारा अकीदा है कि मौत भी उसके दस्ते कुदरत में है। हम सब कुछ जानते हैं, इज़्ज़त हो, ज़िल्लत हो, ज़िंदगी हो, मौत हो, ये सब कुछ माबूद बरहक के दस्ते कुदरत में है। हम जानते हैं कि हमें ज़िंदगी वही दे रहा है, लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी देने वाला हमसे चंद मिनट मांगता है, हम अपने रब के लिए चंद मिनट देने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से आप देखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे यूथ, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे मालदार लोग कभी ऐसे मजमे में बैठे होते हैं जो नॉन मुस्लिम भी उसके अंदर होते हैं, और नमाज का वक्त आ जाता है तो इंटरनल फीलिंग होती है कि हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो शायद ये हमको बैकवर्ड समझेगा, या पता नहीं वो हमारे बारे में क्या गुमान करे, मुल्ला मौलवी गुमान करे, टेररिस्ट गुमान करे, या हमें बैकवर्ड गुमान करे। तो हम नमाज में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पढ़ने में शेम फील करते हैं कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, और इस वजह से इंसान बड़ी आसानी से नमाज को तर्क कर देता है। ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है? आप जिंदगी में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बल्कि कभी आपको भी अल्लाह न करे ऐसा साबका पड़ जाए, नमाज का वक्त होता है, नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठे हैं, बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं, नज़र पड़ रही है घड़ी पर, हाँ यार नमाज छूट जाएगी छूट जाएगी, अरे यार ये लोग क्या सोचेंगे नमाज पढ़ेंगे तो हम अभी खड़े होकर वज़ू करेंगे तो ये क्या सोचेंगे,
نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے خیال کی بنیاد پر کہ ان کے نزدیک ہماری عزت گر نہ جائے اور وہ ہمیں بیکورڈ تصور نہ کریں. اسی وجہ سے انسان نماز ادا کرنے میں شیم فیل کرتا ہے, گویا ہم نے اس کو زیادہ اہمیت دی, اپنے رب کا خیال ہم نے نہیں کیا. عزت وہ نہیں دیتا, عزت خدا دینے والا ہے. اسی لیے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو گھسیٹ کر عنقریب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا رسوا نہیں ہوتا, اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جو تو ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں کرنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے, اگر تو یہ سجدہ کر لے خدا کے سامنے جھک جا تو تجھے پروردگار ہزاروں انسانوں کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. آج تباہی مسلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نماز ترک کرنا ہے. جوان گھومنے گھامنے میں ترک کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر شادی کا موقع ہو, بزنس میں مصروف ہوں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان بڑی آسانی سے نماز کو قضا کر دیتا ہے. کوئی بندہ بھی اپنا ٹکٹ جہنم میں بک کرانا پسند نہیں کرتا, لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک آخری حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, اور آپ سے امید کروں گا کہ انشاءاللہ العظیم آج کی نشست کے بعد نماز کی پنکچولیٹی انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے, کرتے ہی ہوں گے, لیکن مزید پختگی کا آپ خیال فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا تترکی الصلاۃ متعمدا, جان بوجھ کر کے نماز قضا مت کرو. فإنہ من ترک الصلاۃ متعمدا, اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی تو فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ او کما قال, جس کسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو گیا. یعنی اب وہ مرے جیے تباہ ہو برباد ہو, اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے وہ بری ہو گیا. اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کرم اور نظر کرم کے اندر بندہ رہے تو بندے کو چاہیے کہ سجدہ کبھی بھی ترک نہ کرے, سجدہ کبھی بھی قضا نہ کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس نے کفر کیا. اور بعض صحابہ اور بعض مفتیان کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کی وہ اسلام سے نکل گیا. لیکن امام اعظم کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے, وہ کافر نہیں سمجھتے. لیکن تقریباً آپ اگر دیکھیں یعنی اس نے وہ کام تو کیا جو کفر والا ہے, اس لیے کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو حضور نے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا. ہماری زندگی سے جو سکون ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے, ہماری زندگی سے اطمینان جو ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان سرمایہ دار ہے, دولت مند ہے,
اس نے سوچا بڑے سے بڑے تھیٹر میں جا کر کے میں مووی دیکھوں. وہ گیا مووی دیکھنے کے لیے. 3 گھنٹے تک بیٹھ کر کے اس نے مووی دیکھی. اے سی ہال ہے, تھیٹر اے سی ہے. بیٹھ کر کے مووی دیکھا اس نے, اور مووی دیکھنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے 3 گھنٹے کے بعد, تھیٹر سے باہر نکلتا ہے, اس کے چہرے پر تھکان کے آثار ہوں گے, وہ فریش آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی. لیکن ایک ایسا شخص جو نماز کا وقت ہوا اور ایسے ویلیج کے اندر ہے جہاں ایک مسجد نظر آئی جو ٹین کی بنی ہوئی, اس کا شیڈ ٹین کا بنا ہوا ہے, اندر پنکھا بھی نہیں ہے, اور ظہر کی نماز کا وقت تھا, دوپہر کی دھوپ بھی تھی. اس نے سوچا میں نماز پڑھوں. وہ 20 منٹ ظہر کی نماز پڑھنے میں لگاتا ہے, اور 20 منٹ ظہر کی نماز پڑھ کر کے جب وہ نکلتا ہے, خدا کی قسم اس کے چہرے سے نور چھلک رہا ہوگا, اس کی طبیعت میں فریش اور سکون ہوگا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سکون دینے والا رب ہے, اس سکون دینے والے رب کی بارگاہ میں اس نے سر جھکا دیا, میرے کریم نے اسے سکون کی دولت عطا فرما دی. عام دنوں میں انسان بھوکا رہے تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے, روزے میں بھوکا رہے تو چہرہ معصوم سا بن جاتا ہے. یہ رب کی عبادت کے کرشمات ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ صرف خود ہی نماز کے پابند مت بنو, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی اہل و عیال کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو. تو یہ نماز آج سے یہاں پر عہد کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ پنکچولیٹی کے ساتھ نماز ادا کریں گے, اور نماز ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر کے انشاءاللہ کبھی قضا نہ کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نماز کی پابندی کریں گے تو اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. یہاں لائٹ چلی جائے, اے سی خراب ہو جائے تو سکون نہیں ملتا. قبر کے اندر اندھیرا ہوگا, وہاں کی لائٹ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قبر کی روشنی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر کو اللہ منور فرما دیتا ہے. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے, آپ کو, سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. تو ناظرین, بیان اچھا لگا تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے, اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں, اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بلا مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آفتوں سے, بیماریوں سے حفاظت فرمائے, خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.